بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کامیاب رمضان ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی دامت برکاتہ العالیہ آپ کے پیج سے آج پہلی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ عالم اسلام کے عظیم روحانی اسکالر قبلہ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو سب سے پہلے تو بہت ہی زیادہ مبارکباد کہ آپ کے چینل نے بہت ہی کم وقت میں اتنا اچھا گرو کیا اور ماشاءاللہ اس مقام پر یہ پہنچا کہ آج آپ لائیو ٹرانسمیشن اپنے ہی چینل سے کر رہے ہیں اور میں بھی بطور میزبان خادم اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، یہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہے اور یہ ہمارے سلسلے کا فیض ہے، الحمدللہ۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہماری اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہماری کامیابی کا سب سے پہلا زینہ ہمارا یہی بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر میاں حضور کی تربیت، اور پھر میاں حضور کی محبت، اور پھر میاں حضور کی اجازت۔ ماشاءاللہ۔ ہم نے جو کام بھی کیا، جس ترتیب سے کیا، جس ترتیب سے ہم اپنے ساتھ چلنے والے روحانی سفر کے لوگوں کو لے کر چل رہے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کی اجازت سے لے کر چل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ان کی اجازت کی برکت ہے جو کامیابی ہے، یہ ان کی شفقت ہے ہم پر، یہ ان کی محبت ہے، اور یہ ان کی صحبت کا اثر ہے واہ۔ کہ جو ہم کامیابی کی طرف آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کامیابی کی وجہ سے ہی ہم نے رمضان کا نام ہی کامیاب رمضان رکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس ٹرانسمیشن کا نام ہی کامیاب رمضان رکھا ہے، بہت خوب۔ اسی لیے کہ کامیابی ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ایکسپلین کیا کہ ہماری ٹرانسمیشن کامیاب رمضان کا نام کامیاب رمضان کیوں ہے۔ تو باقاعدہ طور پر اس کو اللہ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں۔ میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں جو جہاں موجود ہیں ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین جو پوری دنیا میں ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، وہ ضرور اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائیں۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، اور جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ یا الہی دکھا ہم کو وہ دن بھی تو، آب زمزم سے کر کے حرم میں وضو۔ یا الہی دکھا ہم کو وہ دن بھی تو، آب زمزم سے کر کے حرم میں وضو۔ با ادب شوق سے بیٹھ کر قبلہ رو، با ادب شوق سے بیٹھ کر قبلہ رو، مل کے ہم سب کہیں، مل کے ہم سب کہیں، یک زباں سو بسو، اللہ 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 جل جلالہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، حمد باری تعالیٰ سے ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا، اور قبلہ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب جو میاں حضور کے
صاحبزادے بھی ہیں اور میاں حضور کے خلیفہ بھی ہیں، اور پوری دنیا میں لوگ ان کو روحانیت کے حوالے سے جانتے ہیں۔ ایک عظیم لشکر جس کا نام ہم نے نہیں، خود دنیا نے رکھا، لشکر قریش، وہ کس سے چلا؟ وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے سٹارٹ کیا، اور ان پر جو اللہ کے ولیوں کی نظر ہے، جو ہمارے مرشد کریم ہمارے میاں حضور کی توجہ ہے، اس مشن کو لے کر یہ چل رہے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب، کامیاب رمضان آپ نے اپنی ٹرانسمیشن کا نام رکھا اور اس کو شروع بھی کیا رمضان میں، تو کیا کوئی ایسا ہے جو خسارے میں ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ہر مسلمان کامیاب ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور یہ کامیاب رمضان یہ عشرہ رحمت ہے، سبحان اللہ، عشرہ رحمت ہے رحمت ہے۔ اور کامیابی ہے۔ اب اگر ہم خسارے کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ کہ اکبر، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں۔ خسارے میں۔ اچھا، خسارے میں کون لوگ ہیں؟ خسارے میں یہاں بات انسانوں کی ہو رہی ہے، بنی نوع انسان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ خسارے میں وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب وہ لوگ خسارے میں ہیں جو ایمان نہیں لائے، آئی نا بات سمجھ میں؟ لیکن اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ کیا خسارے میں ہم بھی ہیں؟ جی کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، جی جی، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، بالکل۔ اور اگر ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم خود خسارے میں ہیں؟ کیا کہنا ہے؟ ہم اپنا تجزیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی سب سے بڑی اگر میں بات کروں کہ خسارے کی، تو خسارے میں ہر وہ شخص ہے، خسارے میں ہر وہ شخص ہے کہ جس نے اسلام تو قبول کیا لیکن اس کو دل سے اقرار نہیں کیا، اللہ اکبر، یعنی کہ زبان سے تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دل میں تسلیم نہیں لیکن کیا۔ دل میں سے تسلیم نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ دیکھو، اب ایمان کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ایمان کی اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ ایمان بھی نہیں لا سکتے کہ جب تک پہلے مسلمان نہ ہوں، واہ 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 واہ، کیونکہ بہت خوب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس سے کہا یوں نہ کہو کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، بلکہ یوں کہو کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ واہ واہ، پھر آپ نے فرمایا ایمان ہنوز ان کے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا۔ واہ 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 واہ، اچھا، اسلام یہی ہے نا کہ ہم کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ داخل ہو گئے۔ اب ہم نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل تو ہو گئے، لیکن داخل ہونے کے بعد اسلام کے اور بھی تقاضے ہیں یعنی جس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ واہ، اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے کیا؟ بالکل، آئی بات سمجھ میں؟ ایمان کب ہمارے دلوں کے اندر داخل ہوتا ہے؟ جی، ہم کب صاحب ایمان ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، ایمان کا سب سے بڑا تقاضا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایمان جو نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، جس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی وہ صاحب ایمان ہے، سبحان اللہ، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہ بخشا جائے گا آپ نے کیونکہ ایمان ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی اور اس کو ایکسپلین کیا، لوگوں کو سمجھایا۔ سرکار عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان میرے ذہن میں آ گیا کہ آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور کائنات کی تمام چیزوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اب آپ یہی دیکھ لیں کہ اب لوگ، اب مسلمان کے گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جی، تو وہ الحمدللہ مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ کو پریکٹیکلی تھوڑا سمجھانا چاہوں کہ اب مسلمان کے گھر بچہ پیدا تو ہو گیا، لیکن اب اس کی تعلیم اور تربیت جو نا وہ اسلام کے تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے، تو پھر وہ صحیح پکا مسلمان بنتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، آئی نا بات سمجھ میں؟ اچھا، اب ایمان تو ہمارے دل میں آ گیا، کیا؟ محبت آ گئی۔
ہمارے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ گئی، یہ ہمارا ایمان ہمارے جسم کے اندر، ہمارے قلوب کے اندر داخل ہو چکا ہے. اب اس ایمان کو ہم بڑھائیں گے کیسے؟ واہ 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 واہ. ایک تو ہے دیکھیں محبت ہر مسلمان رکھتا ہے. بالکل. ایک دیہاتی سے دیہاتی شخص اور ایک پڑھے لکھا شخص، جی وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں جو یہ محبت، جو ایمان ہے، یہ اللہ رب العزت نے دی ہے. سبحان. اب ہم اس ایمان کو بڑھائیں گے کیسے؟ وہ ہم ایسے بڑھائیں گے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اور جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر ہیں، ہم ان کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. واہ واہ. یعنی کہ سبحان اللہ. صحابہ کرام، پھر اولیاء کرام، آئی بات سمجھ میں، اور پھر جو ہمارا ایک بہت وسیع اور ایک بڑا سلسلہ ہے جس میں بزرگوں نے اپنی پوری زندگیاں صرف کی ہیں. بالکل. اچھا، بزرگان دین نے اپنے آپ کو پورا دین کے لیے وقف کیا، کیوں کیا؟ جی. وہ صرف اس ایمان کو بڑھانے کے لیے. سبحان اللہ. آئی بات سمجھ میں. انہوں نے اپنی پوری زندگی پوری اپنے آپ کو وقف کر دیا. کس کے لیے؟ سلسلے کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے. سبحان. آئی بات سمجھ میں. اب بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ جب ہم اپنے بزرگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے اور جس سفر پہ ہم چل رہے ہیں تو یقیناً ہمارے اندر ایمان بڑھے گا. سبحان اللہ. اچھا، اب اس رمضان میں، اس کامیاب رمضان کے اندر ہم اس ایمان کو اور مزید بڑھا سکتے ہیں. کیسے؟ جی. ان بزرگوں کے راستے پہ چل کر، کہ جیسے ان بزرگوں کے زندگی کے اندر، ان کی حیات کے اندر جیسے ان کے طریقہ کار رہے ہیں. ماشاءاللہ. جیسے وہ نفلی عبادتوں کا ذکر کرتے ہیں، ماشاءاللہ. نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے. ماشاءاللہ. ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آ گئے جی، اب الحمدللہ میں روزے سے ہوں، اور سحری کر کے سو گئے، اور پھر ظہر میں اٹھے نماز پڑھی، پھر سو گئے، پھر عصر میں اٹھی پھر سو گئے. جی مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، قابل قبول ہے، لیکن جو وقفہ تم ضائع کرتے ہو، اللہ کے واسطے رمضانوں میں اس کو ضائع نہ کرو، بلکہ کسی اور عام دن ضائع کر دو. کیونکہ رمضان کی اہمیت آپ کو نہیں پتہ. اگر آپ کو رمضان کی اہمیت پتہ چل جائے نا، تو آپ یقین کریں طاہر بھائی، آپ اپنا سر سجدے میں رکھیں اور دعا کریں باری تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ پورے 12 مہینے رمضان رہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہاں تک کہ 1-2 رکعت نماز نفل آپ رمضان کے عشرے کے اندر رمضان میں پڑھتے ہیں نا، تو وہ 10 گنا اس کا ثواب ملتا ہے. سبحان. کیوں؟ کیونکہ یہ امت کے لیے تحفہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ رمضان جو ایک کامیابی کا زینہ ہے اور موقع ہے، تو پریکٹیکل کرنے والوں کے لیے ہی نا؟ بالکل. کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھ لیا اور باقی وقت جو ہے وہ فرض نمازوں کے علاوہ سوتا رہا، تو وہ ایمان کی اس حلاوت کو تو حاصل نہ کر سکا. بے شک روزہ اس کا قابل قبول ہے، لیکن جو ایک تقوی کا مقام ہے وہ اس تک تو نہیں پہنچا. دیکھیں، روزہ رکھنا ایک الگ چیز ہے، اور کامیاب ہونا یعنی کہ مقبول بارگاہ ہونا ایک الگ چیز ہے. سبحان اللہ. مقبول بارگاہ ہونا الگ چیز ہے. بہت ٹھیک ہے. مقبول بارگاہ کون سی عبادت ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ ایک انسان نے روزہ رکھا، اس نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی، کیا وہ کامیاب ہوا؟ اب ایک شخص، اس نے روزہ رکھا اور اس نے نمازیں اپنے گھر میں ادا کی، کیا وہ شخص کامیاب ہوا؟ ایک شخص جس نے روزہ رکھا، 2 نمازیں پڑھی، 3 اس کی ضائع ہو گئیں، تو کیا وہ کامیاب ہوا؟ ہم کیسے اپنا تجزیہ کریں گے؟ ہم اس کامیاب رمضان کو میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہمارا یہ اصل مقصد ہے. تو آپ بتائیے کہ کیا علامات کیا ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے آج کا جو دن گزارا ہے روزے کی حالت میں، تو وہ قبولیت کی معراج ہمیں حاصل ہوئی، یا ہم اس مقام تک کیسے پہنچے؟ اس کی کیا علامت ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم واقعی مقبول بارگاہ ہوئے آج کے دن؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، مقبول بارگاہ ہونے کے لیے
اپنے بزرگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا تمہارے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا آنکھ والے کے لیے بینائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئی بات سمجھ میں؟ اب کامیابی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس کی علامتوں کی اگر بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلی علامت جب ہمارے کوئی روزہ یا عبادت یا نفل عبادت ہماری کوئی کامیاب ہوتی ہے یا مقبول بارگاہ ہوتی ہے نا، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو نا ایک سرور، ایک کیفیت اور دوبارہ توفیق مل جاتی ہے. سبحان یعنی اللہ. کہ آج کے دن اگر ہم نے عبادت 1/3 کی تو دوسرے دن ہماری عبادت میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی کہ ہمیں اللہ توفیق دے دے گا. یہ علامت ہے یہ علامت ہے قبولیت کی. قبولیت. کب ہے؟ کہ جب اللہ تمہیں توفیق دے، دوبارہ وہی عمل اور مزید بڑھا کر تم وہ عمل کرتے ہو اس کو. یعنی کہ اب تم نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اگر تم ذکر میں رہے، اپنے رب کے ذکر میں رہے، تم درود پاک پڑھتے رہے، آپ یقین کریں آپ کے اندر ایک کیفیت ہوگی. میں اپنا ایک پرسنل ایک واقعہ میں شیئر کرتا ہوں. ضرور. رمضان کے اندر ہمارے ناظرین بھی سننا چاہیں گے، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ آپ کی باتوں سے بڑی محبت کرتی ہے، اور آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جس کو ہم نے یوٹیوب پر بھی دیکھا ہے اور سارے معاملات کو دیکھا ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، باقی لوگ بھی آپ سے کافی محبت کرتے ہیں. غیر مذاہب کے لوگ بھی آپ کو سنتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے آپ کے پاس ایک امریکن ڈیلیگیشن بھی تھا جس میں مختلف مذاہب کے لوگ بھی تھے. تو ضرور کوئی ایسی چیز جو آپ کے ساتھ ہوئی ہو، وہ تجربہ تو ہمارے ناظرین کے لیے باقاعدہ ایک تحفہ ہوگا. آپ بالکل. میں یہ آپ کو رمضان کی برکت بتاؤں اور ایک نیت بتاؤں، ایک ارادہ بتاؤں اور ایک جستجو، ایک طلب بتاؤں. جی. کہ یہ بات 2017 کے رمضانوں کی ہے، 2016 یا 17 کی بات ہے. ماشاء اللہ. میرے اندر ایک تڑپ ہوئی کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جاؤں، کہ میں عمرہ کروں. ماشاء اللہ. میں وہاں پہ حاضری دوں. واہ. تو جب رمضان آئے تو میرے دل میں ایک طلب ہوئی کہ میں عصر اور مغرب کے درمیان درود تاج پڑھوں. خود ہی میرے دل کے اندر یہ بات آئی. ماشاء اللہ. آپ یقین کریں طاہر بھائی، میں نے اس رمضان کے اندر عصر اور مغرب کے درمیان صرف 40 بار درود تاج روز پڑھنا شروع کر دیا، اور میرا کوئی دن ضائع نہیں ہوا. واہ. جب یہ رمضان میرا گزرا اور جب آنے والا رمضان تھا، میرا پورا رمضان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزرا. ماشاء اللہ. مسجد نبوی میں گزرا. ماشاء اللہ. یہ قبولیت تھی. کیوں؟ کیونکہ ایک تڑپ بھی تھی، ایک طلب بھی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک توفیق بھی تھی. واہ. کس لیے؟ کہ یہ بزرگوں کی بھی عنایت ہوتی ہے، یہ ایک محبت ہوتی ہے. بے شک. محبت کو کھینچتی ہے. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے آپ نے یہ بتایا، تو موضوع تو بے شک ہمارا جو ہے وہ کامیاب رمضان پر چل رہا ہے، لیکن آپ جب یہاں سے نکل کر سرکار عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، تو میں چاہتا ہوں کچھ وہاں کی بات ہو جائے. جس طریقے سے آپ نے یہ بتایا ہے کہ درود تاج کی برکت سے حاضری نصیب ہوئی، تو حاضری کی کیا کیفیات تھیں؟ حاضری کی کیفیات تو یہ تھیں کہ اس وقت جب انسان پہلی دفعہ جب جاتا ہے تو اس میں ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ بیان نہیں کی جا سکتی لفظوں میں. جس طرح کوئی بچہ نہیں ہے کہ ابھی رو دے گا، وہ کیفیت اس وقت سے سٹارٹ ہوئی جب سے ہمارا ارادہ ہوا جانے کا، جب سے ہمارے وسائل بنے. اچھا، وسائل بھی ایسے بنے، ہم نے کوشش نہیں کری. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں کوشش کروں تو میں جاؤں گا، نہیں، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. اچھا، اب بلایا کیسے؟ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں علامہ یوسف صاحب. علامہ یوسف صاحب الحمدللہ ہمارے حلقے میں ایک بڑا نام ہے. جی. آپ عالم دین ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ کے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے باقاعدہ شاگرد ہیں. جی. آپ میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے واجد بھائی آپ مجھے اپنا پاسپورٹ دیں کہ میں آپ کے ساتھ عمرے پہ جانا چاہتا ہوں. واہ. ماشاء اللہ. ایسے وسائل بنے اور پھر عمرے پہ چلے گئے، اور پھر عمرے پہ آنے کے بعد پھر نیکسٹ ایئر دوبارہ عمرے پہ گئے، اور جب دوبارہ عمرے پہ گئے تو پھر پورا مہینہ مدینہ منورہ میں مکے میں گزارا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور مدینہ منورہ کے اندر روزہ افطار کرنا اور وہ وقت کو پانا، اس کے اندر ایک کیفیت، ایک سرور کہ جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا.
کہ وہاں اگر سر سجدے میں جاتا تو اٹھنے کا دل نہیں کرتا. کیا کہنے, سبحان اللہ. اچھا, جب میں مسجد نبوی میں تھا تو طاہر بھائی میں صرف اور صرف سورہ مزمل شریف اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات میں کثرت سے پڑھتا تھا. سبحان اللہ. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہے نا, یہ انہی آیاتوں کی برکت سے اللہ رب العزت نے کامیابیاں بہت خوب, بہت خوب, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب, رمضان کا مہینہ ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے؟ رمضان بیسیکلی بھٹکے ہوئے کو راہ راست پہ لانے کا مہینہ ہے. واہ. جو لوگ اپنے اصل سے ہٹ جاتے ہیں, جدا ہو جاتے ہیں, ان کو قریب کرنے کا مہینہ ہے. رمضان دعوت دیتا ہے. آئی بات سمجھ میں کہ آؤ. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں. کیا کہنا, سبحان اللہ. رمضان کا مہینہ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ انسان اپنے پورے 11 مہینے کے گناہ اور پورے 11 مہینے کی جو بھی اس کے اندر غلاظت تھی, جو خیالات فاسدہ تھے, جی, وہ رمضان اس کو ایسے صاف کر دیتا ہے, اس کو پورے جسم کو, اس کے قلب کو, اور قلب کے اوپر جو گرد لگ جاتی ہے وہ اس کو پورا دھو دیتا ہے. کیا کہنا, سبحان اللہ. یہ کیوں؟ اچھا, یہ بھی ایک بات یاد رکھنا, یہ بھی اسی وقت ممکن ہے کہ جب تمہارے اندر کوئی طلب ہو. اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ ہدی للمتقین الذین, کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کیا کہنا. اچھا, متقی کے لیے آپ کے اندر ایک طلب ہونا چاہیے, تقوی ہونا چاہیے. بہت خوب, بہت خوب. ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پر آپ کو روکتے ہوئے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری یہ جو کامیاب رمضان کی ٹرانسمیشن ہے, اس میں سلوک پر گفتگو ہوگی, روحانیت پر گفتگو ہوگی, لیکن صرف گفتگو نہیں ہوگی. قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اگر ہمیں وقت دیا ہے تو یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل بھی پیش کیا جائے. اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو, اسکرین پر ہمارے نمبر چل رہے ہیں, آپ نمبرز پر کال کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے اس کا حل, وہ چاہے روحانی مسائل ہوں, آپ کے کوئی طبی مسائل ہوں, اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ عز و جل ہم ڈاکٹر صاحب سے ضرور گفتگو کریں گے. ابھی ہماری گفتگو چل رہی ہے کامیاب رمضان پر, تو کامیاب رمضان پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, بے شک لائے, پھر وہ عام انسان تھے یا پھر وہ وہاں سے نکل کر اولیاء کی لسٹ میں شامل ہو گئے؟ نہیں, دیکھیں, اسلام تو دعوت دیتا ہے تمام انسانوں کے لیے. تمام انسانوں کو. ہمارا دین دعوت دیتا ہے کسی خاص مذہب کی نہیں, ہر مذاہب کی دعوت, ہر مذہب کو دعوت دیتا ہے کہ آئیں اسلام, آئیں دین اسلام میں. بالکل. آئیں نا بات سمجھ میں. اب آنے کے لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ تم کس رستے سے داخل ہوئے ہو. واہ. کچھ لوگ زور زبردستی اس رستے آ جاتے ہیں جسے ہمارے دین نے منع کیا ہے. آئی نا بات سمجھ میں. کوئی اپنے اخلاص کے ساتھ آتا ہے, سبحان کوئی کسی سے متاثر ہو کر آتا ہے, اور کسی کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. بہت خوب. اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. آئی نا بات سمجھ. اب بات یہ ہے کہ ہمارے, اب مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن میں پتہ نہیں کہنا میرے لیے مناسب رہے گا یا نہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ یہ نہ ہی بات کریں تو بہتر ہے, کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے لوگوں کی دل آزاری ہو. بہرحال ہم چلتے ہیں واپس. بہت ساری گفتگو, یہ ایسا نہیں ہے کہ گفتگو دوبارہ نہیں ہوگی. کامیاب رمضان انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے آیا ہے, اور انشاءاللہ عز و جل آپ اگر ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ ایسا
جو آپ نے کبھی زندگی میں حاصل نہیں کیا وہ اس ٹرانسمیشن میں آپ کو ملے گا. اگر ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہو تو کچھ دوست بھی ان کی فرمائشیں بھی ہیں کہ ایک دو نعت کے اشعار جی بالکل بھی شامل ہو جائیں. عطا ہو. تو ایک خوبصورت کلام میں احباب کی نظر کرتا ہوں، اور وہ اس وجہ سے کہ جب ہم ٹرانسمیشن سٹارٹ کر رہے تھے تو اس سے پہلے قبلہ ڈاکٹر صاحب درود تاج پڑھ رہے تھے. تو ہمارے ایک بہت ہی اچھے شاعر سید نور الحسن شاہ صاحب، ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، تو وہ لکھتے ہیں، انہی کا لکھا ہوا کلام، اس کے ایک دو اشعار میں پیش کرتا ہوں. دلوں کے واسطے ہے باعث قرار درود، دلوں کے واسطے ہے باعث قرار درود، دلوں کے واسطے ہے باعث قرار درود، اسی لیے تو میں پڑھتا ہوں بے شمار درود، اسی لیے تو میں پڑھتا ہوں بے شمار درود. ضرور موسم رحمت کی آمد ہے، ضرور موسم رحمت کی آمد ہے، ادھر سے گزری ہے پڑتی ہوئی بہار درود. اور شعر خاص طور پر اس وجہ سے میں نے تذکرہ کیا کہ یہ کلام بھی درود تاج کی وجہ سے ہم نے شامل کیا، اور ڈاکٹر صاحب بھی درود پڑھ رہے تھے تو آپ کی نظر یہ کر رہا ہوں کہ درود یوں تو سبھی ہے بہت حسین، مگر درود تاج کو کہتے ہیں شاہکار درود، درود تاج کو کہتے ہیں شاہکار درود. پڑھا جو وجد کے عالم میں پڑھنے والے نے، پڑھا جو وجد کے عالم میں پڑھنے والے نے، اتر گیا میرے سینے آر پار درود. اور ہم درود پڑھتے ہیں تو اس پر ہمیں ایک دعویٰ، ایک مان، ایک یقین ہے. وہ یقین کیا ہے؟ مجھے یقین ہے نور اہل عظمت میں عطا کریں گے مجھے تاج افتخار درود، اسی لیے تو میں پڑھتا ہوں بے شمار درود. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب رمضان ٹرانسمیشن. ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی، ان کے
یوٹیوب چینل پر، اور ہمارے ساتھ قبلہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر اجازت ہو تو ہم کچھ لوگوں کے مسائل پر جی بالکل. گفتگو کر لیں. سب سے پہلا ایک سوال یہ آیا ہے بہت ساری خواتین کا کہ عمر زیادہ ہو گئی اور شادی کے اسباب نہیں ہیں، تو کوئی رمضان میں کوئی ایسا وظیفہ ان کو مل جائے کہ جو مختصر بھی ہو اور جامع ہو، اور اسی رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرما دے. آمین. جو میری بہن جس معاملات میں پریشان ہیں، جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کے رشتے نہیں آتے یا رشتے آ بھی جاتے ہیں تو کوئی ایسا اسباب پیدا نہیں ہوتا، کہ کوئی سبب نہیں ہوتا کہ وہ شادی کے اخراجات کیسے پورا کریں. تو ان لوگوں کے لیے، میری ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ سورہ کوثر 111 مرتبہ روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان رمضان میں پڑھیں. انشاءاللہ پورے 21 دن مکمل کر لیں. جب 21 دن مکمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، ماشاء وہ اللہ. سبب کو پیدا فرماتا ہے. تو سورہ کوثر 111 مرتبہ روزانہ، جو میرے بھائی پریشان ہو، جو میری بہنیں پریشان ہو، وہ 111 مرتبہ اس کو پڑھیں گے. شوگر کی وجہ سے ہو یا چاہے کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو، کوئی حادثے کی صورت میں ان کے جسم میں کوئی درد رہتا ہو، تو ان کے لیے یہ نایاب نسخہ ہے. کرنا یہ ہے کہ کلونجی ہر شخص آسانی سے جانتا ہے کہ کلونجی کیا ہوتا ہے. آپ نے 100 گرام کلونجی لینا ہے، 100 گرام آپ نے میتھی دانہ لینا ہے. اچھا، یہ نارملی وہ چیزیں ہیں جو آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہیں. آپ نے 100 گرام کلونجی لینا ہے، اور آپ نے 100 گرام آپ نے میتھی دانہ لینا ہے، اور آپ نے 100 گرام اجوائن لینا ہے، اور آپ نے 100 گرام ہالون لینا ہے. اچھا، ہالون تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کسی بھی پنسار کے پاس جائیں گے نا، آپ ان کو ہالون کہیں گے تو یہ لال لال سے تخم ہوتے ہیں. اچھا، اس کے انگلش میں جو نام ہے نا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی PDF میں لنکس میں نویر سے کہہ کر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں دلوا دوں گا. یہ تو یہ چاروں چیزیں لیں، اور آپ نے 100 گرام لینا ہے. آپ نے ہالون، کلونجی، میتھی دانہ اور اجوائن. اچھا، یہ 400 گرام ہے نا، تو آپ نے 400 گرام ہی چھوارے لے لینا ہے. اچھا، چھوارے کی آپ نے نا اس کی گٹلی نکال لیں. آپ نکالنے کے بعد آپ نے سارا سامان ایک پتیلی میں ڈال کر اس کو 24 گھنٹے کے لیے تقریباً 5 لیٹر پانی میں اس کو بھگو دیں. جب 24 گھنٹے اس کو بھیگے ہوئے ہو جائیں آپ کو، اس کے بعد آپ نے اس کو اتنا پکائیں کہ پانی آپ کا 1 لیٹر رہ جائے. جب پانی آپ کا 1 لیٹر رہ جائے گا، آپ نے اس کو ململ کے کپڑے سے چھان لیں. ململ کے کپڑے سے چھاننے کے بعد آپ نے جو جڑی بوٹیاں ہوں گی وہ ضائع کر دینی ہے، اور جو اس کا پانی ہوگا وہ آپ کے کام کا ہے. آپ نے 1 لیٹر پانی میں ہی 1 کلو خالی شہد لے لیں. صحیح. چاہے وہ چھوٹی مکھی کا شہد ہو یا کوئی سا بھی شہد ہو، لیکن خالص ہو، وہ آپ اس میں ڈال کر اسی پانی کے اندر اس کو پکائیں. اب آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ پانی اس میں ختم ہو جائے گا، شہد باقی رہ جائے گا. اس کے بعد آپ اس کو چھان لیں، اس کو اتار لیں، اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو کانچ کے مرتبان میں اس کو رکھ لیں. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے، سمجھ لیں کہ یہ اس کو کیا کہیں گے، کہ یہ آپ کے لیے ایک نئی زندگی ہے. ماشاءاللہ. یہ آپ کو بالکل ایکٹیو کر دیتا ہے. یہ اب یہ ایک طریقے سے بن جائے گا مالٹ آپ کا. اس کو کہتے ہیں آئرن مالٹ. ٹھیک ہے. آپ بازاروں میں جو آئرن کی دوائیں کھاتے ہیں، ٹیبلٹ لیتے ہیں، کوئی بھی ٹیبلٹ لیتے ہیں، اس سے بہتر آپ یہ گھر میں بنا کے رکھ لیں. اچھا، یہ آپ وہ عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں جن کو پریگنینسی کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے، کہ اس کی کمی کو بھی پورا کرے گا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 گلاس دودھ میں 1 چمچہ لے کے اس کو آپ اس کو حل کر لیں اور وہ استعمال کرنے شروع کریں. آپ نے صرف ایک ٹائم استعمال کرنا ہے. آپ کے جو آسٹرائٹس کا جو پرابلم ہوتی ہے نا، یہ اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے. اچھا، جو آپ کا جو لاب ہوتا ہے نا، یہ اس کی بھی افزائش کرتا ہے. اچھا، جن لوگوں کا L4 اور L5 متاثر ہوتا ہے، اس کو بھی اپنے اعتدال پر لے کر آتا ہے، اس کو بھی اپنے جوائنٹ کو بالکل ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے اس کی. اور یہ جسم کے اندر تمام، سمجھ لیں کہ بیماریوں کا علاج ہے.
وہ بیماریاں جو عضلاتی امراض سے تعلق رکھتی ہیں. اچھا ہمارے جسم کے اندر نا عضلاتی امراض ہیں, اعصابی امراض ہیں اور غدی امراض ہیں. صحیح. ابھی ہماری ٹرانسمیشن انشاءاللہ پورے مہینے چلے گی نا, انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اعصابی امراض کے بارے میں بتاؤں گا کہ اعصابی امراض کون کون سے ہوتے ہیں, عضلاتی امراض کون کون سے ہوتے ہیں اور غدی امراض کون کون سے ہوتے ہیں, اور پھر ہم اپنا دیسی طریقے سے علاج کیسے کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. کہ ہم اپنا اس کا دیسی علاج کس طرح کر سکتے ہیں, ہم کس طرح اپنے مزاج کو معلوم کر سکتے ہیں, بہت خوب. ہم کس طرح اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ نیچرل طریقے پر لے لا سکتے ہیں. ہم جو اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں, اتنی میڈیسن یوز کرتے ہیں, اتنی دوائیں یوز کرتے ہیں, ان تمام چیزوں سے آپ کی جان چھٹ جائے گی. میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں کو بارہا یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ آپ کا جو کچن ہے نا, اس سے میں تو کہتا ہوں پوری دنیا میں اس سے زیادہ شفا خانہ ہے ہی نہیں جو آپ کا کچن ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ کچن کے اندر جو اجزاء آپ لوگ یوز کرتے ہیں, اگر اس کی صحیح ترتیب آپ کو پتہ چل جائے اور آپ کو صحیح بیماری ڈائگنوز ہو جائے کہ آپ کو بیماری کس وجہ سے پیدا ہوئی, تو آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اسی رمضان ٹرانسمیشن کے اندر میں آپ کو آپ کی بیماریوں کو طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا. جس طرح طاہر بھائی ہم نے روحانیت کے معاملے کے اندر, عملیات کے معاملات کے اندر جس طرح ہم نے جادو چیک کرنے کے طریقے بتائے لوگوں کو, شیاطین چیک کرنے کے طریقے بتائے, نظر بد کو چیک کرنے کے طریقہ بتایا, اسی طرح میں بیماریوں کو ڈائگنوز کرنے کے بھی طریقہ کار سمجھاؤں گا. بہت خوب. کہ ہمارے اندر اگر بخار بار بار آ رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک. اگر ہمارے جسم کے اندر درد کی شدت ہے تو کیوں ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسمیشن میں ڈاکٹر صاحب اپنا بھرپور وقت دے رہے ہیں اور آپ کے مسائل اور ان کے حل پر گفتگو ہو رہی ہے. اس میں کچھ سوال طب کے حوالے سے ہیں اور کچھ سوال روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے, نظر بد سے بچاؤ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. نظر بد کے لیے تو دیکھیں طاہر بھائی, کافی طریقہ کار میں نے اپنی ویڈیوز میں سمجھائے ہیں, اپنے لوگوں کو بتائے ہیں, لیکن اب میں ان لوگوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں نے مجھے ابھی جوائن کیا ہے, جی, یا جو لوگ مجھ سے ابھی اس سفر کے اندر مجھ سے ملے ہیں. مجھے نظر بد کے لیے سورہ قلم کی آخری جو آیات ہیں وہ سمجھ لے کہ بالکل اکثیر ہے. یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر بد لگی, یا جب کچھ یہودی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے ان لوگوں نے باقاعدہ ایک پلان ترتیب دیا تھا. جی جی, ایک ایسے شخص کو چنا تھا طاہر بھائی, اس وقت کی بات ہے, یہ پورا واقعہ ہے یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے, کہ ان لوگوں نے جو نا باقاعدہ طور پر ایک شخص کو ایسے کو تیار کیا کہ جو نظر سے جو نا اونٹ کو مار دیتا تھا. اللہ اکبر. اچھا, نظر بد لگائی بھی جاتی ہے قصدن, یعنی کہ ارادتاً بھی لگائی جاتی ہے نظر بد. اچھا, میں یہ بات کہتا ہوں کہ نظر بد جو نا جادو سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اللہ اکبر. اچھا, اس شخص کو, جس شخص کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے لایا گیا تھا نا, اس کو پہلے 3 دن بھوکا رکھا تھا ان لوگوں نے, یہودیوں نے, اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ ٹرائی کری تھی کہ اونٹ پہ اس نے نظر لگائی تھی تو وہ اونٹ مر گیا تھا. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو محفوظ رکھنے کے لیے پھر اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اتاری دی. اگر دیکھا جائے قرآن کی ان آیتوں کا, بالخصوص سورہ قلم کی آخری آیتوں کا اگر دیکھا جائے نا, تو یہ نظر بد کے لیے اکثیر آیتیں ہیں. ماشاءاللہ. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ آیتیں چھوٹی آیتیں, آپ اس کو یاد کر لیں ماشاءاللہ, اور 41 مرتبہ روزانہ آپ اپنا معمول بنا لیں. اگر بچوں کو نظر بد لگتی ہے تو آپ 3 دفعہ یہی آیت پڑھ کے دم کر دیں, آپ دیکھیں بچوں کو اسی وقت اتر جائے گی نظر. آپ جب بچہ سو جائے آپ کا, آپ بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھیں, 7 دفعہ پڑھیں, بچے پہ دم کر دیں, دیکھیں انشاءاللہ بچہ فوراً آپ کا صحت یاب ہو جائے گا. اچھا, یہ نافرمان بچوں کے لیے بھی ہے, نظر بد کے لیے بھی ہے. اچھا, باقاعدہ طور پر ان آیتوں سے نظر بد کو اتارا بھی جاتا ہے. اچھا, ایک نظر یہ ہوتی ہے کہ ہم نے پڑھ کر دم کیا اور اتر گئی, اور ایک نظر اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا, تو اس کو اتارنے کے لیے کیا کیا جائے گا. جی, اگر کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہو تو آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ 21 سرخ لال مرچ لے لیں. جی, کتنی؟ 21 سرخ لال مرچ لے لیں. یہ طریقہ کار میں آپ کو بتا چکا ہوں, سورہ قریش سے بھی بتا چکا ہوں,
سورہ فلق اور سورہ ناس سے بھی بتا چکا ہوں، لیکن اب یہ میں ان آیتوں سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے 21 سرخ لال مرچ لے لینا ہے اور آپ نے سورہ قلم کی آخری آیت ایک بار ایک مرچ پہ پڑھ کے دم کر دیں اور 21 مرتبہ ہی اتار کر بچے کے اوپر سے یا بڑوں کے اوپر سے آپ اس کو جلا دیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں اگر نظر بد شدت کی ہوگی نا تو اس کی دھاس نہیں ہوگی، یعنی اس کی بو نہیں آئے گی۔ ہاں، اس کی بو نہیں آئے گی اس کی۔ اچھا، نظر بد مرچوں سے بھی اتاری جاتی ہے اور انڈے سے بھی اتاری جاتی ہے۔ انڈے سے بھی اتار، بہت خوب۔ آپ ایک انڈا لے لیں، آپ نے اس کے اوپر آپ نے 21 مرتبہ سورہ قلم کی آخری آیت پڑھ کے دم کر دیں اور اس کے اوپر یہ عبارت لکھ دیں کہ فرعون لشکر فرعون در نیل غرق شد۔ یہ آپ انڈے کے اوپر لکھ دیں اور آپ مریض کے اوپر سے 21 مرتبہ اتاریں، آپ انڈا توڑ دیں۔ آپ دیکھیں اسی وقت مریض کو ایسا لگے گا جس کہ اس کے جسم کے اوپر سے کوئی بوجھ اترا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ نظر بد اتارنے کے بہت سارے طریقہ کار ہیں، یہ ایسے طریقہ کار ہیں جو بالکل آسان اور ایزی ہیں۔ اچھا، ایک نظر بد طاہر بھائی جادو کے ذریعے لگائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی ضرور ہم جاننا چاہیں گے اور ناظرین بھی ضرور جاننا چاہیں گے اس کے بارے میں۔ ہاں، ایک تو نظر یہ ہوتی ہے کہ ارادتاً لگتی ہے اور ایک نظر یہ ہوتی ہے کہ بے دہانی میں لگ جاتی ہے، یعنی کہ انسان کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن وہ نظر لگ جاتی ہے اس کی۔ جی ایک نظر وہ ہوتی ہے جو جادو کے ذریعے منتقل کی جاتی ہے۔ جی۔ اچھا، جادو کے ذریعے جو نظر منتقل کی جاتی ہے نا، اس کے اندر علامتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں پھیکا پن آ جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، آنکھوں میں پھیکا پن آنے کے ساتھ ساتھ جو نا اس کی صحت جو نا گرنے لگتی ہے، صحیح۔ اس کا وزن نا اچانک کم ہونے لگتا ہے۔ اچھا، اس کو ایسا خواب آنے لگتا ہے کہ جسے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، صحیح۔ یعنی کہ اپنے آپ کو وہ پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھے گا، اپنے آپ کو وہ بالکل اندھیرے میں خواب میں دیکھے گا، اپنے آپ کو جنگل میں بھٹکے ہوئے دیکھے گا، صحیح۔ اور اس صورت میں دیکھے گا کہ اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، یا اپنے آپ کو ایسے دیکھے گا جیسے پریشان حال ہوتا ہے۔ یہ اس کی علامتیں ہیں جو جادو کے ذریعے نظر بد لگائی جاتی ہیں۔ جی جی۔ ابھی فی الحال میں اس کا ایک آسان سے طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کسی جانور کا، چاہے وہ گائے کا ہو، بکرے کا ہو، کسی بھی جانور کا آپ نے پھیپڑا لے لینا ہے۔ پھیپڑا لینے کے بعد آپ نے اس کی 20 بوٹیاں بنا لینی ہیں۔ آپ 20 بوٹیاں بنا لیں اور ہر بوٹی پہ ایک بار سورہ فلق، سورہ ناس اور ایک دفعہ سورہ قلم کی جو آخری آیت ہے نا، آپ وہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں۔ آپ 20 بوٹیوں پہ اس طریقے سے دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد 10 ہاتھوں کی انگلیاں اور 10 پیروں کی انگلیاں، ایک بوٹی آپ نے ایک فنگر پہ اس طریقے سے آپ نے 10 ہاتھوں پہ پھیر کر 10 ہی پیروں پہ پھیر کے اور مریض کے اوپر سے 20 دفعہ اسے اتار لیں۔ اتارنے کے بعد پھر آپ اس کو چاہے چیل کووں کو دے دیں یا کسی بھی جانور کے آگے ڈال دیں اس کو۔ طاہر بھائی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جسم کے اوپر سے کوئی بوجھ اترا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد انہی سورہ قلم کی آخری جو آیت ہیں آپ اس کو لکھ کر اپنے گلے میں ڈال دیں۔ میں نے تو باقاعدہ سورہ قلم کی آخری آیتوں سے لوگوں کے جادو اتارے ہیں، ماشاء اللہ۔ ہانڈی کے ذریعے۔ میاں حضور نے سب سے پہلا عمل مجھے جو ہانڈی والا تعلیم کیا تھا نا، وہ سورہ قلم کی آخری آیتوں سے تھا۔ سبحان اللہ۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ اس سے جادو بھی اترتا ہے اور نظر بد بھی اترتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جادو اتارنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ واہ۔ ایک تو یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی عمل کیا، آپ کسی کا عمل اتار رہے ہیں تو یار اس کا ریفلیکشن میرے اوپر نہ پڑے، صحیح۔ اس کا اثر مجھ پر نہ ہو یا اس کا اثر میرے گھر والوں پر نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ جادو اتارنا لوگ سمجھتے ہیں نا کہ آؤ ہم جادو اتاریں، ہم جادو اتاریں، ایسا نہیں اترتا جادو۔ جادو اتارنے کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، باقاعدہ طور پہ پراپرلی کی جاتی ہے۔ اس کے اندر جو جادو اب میاں حضور نے جو تعلیم کیا تھا نا سورہ قلم کی آخری آیتوں سے، اس کا طریقہ کار بالکل سمپل سادہ سادہ۔ اس میں ہانڈی تھی، ٹھیک ہے، کالا ماش تھا، صحیح، تیل تھا، بس۔ اور میاں حضور نے فرمایا کہ یہ سامان لو۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو 98 کی، بالکل ابتدائی دور کی بات۔ صحیح، یہ پڑھو، 41 مرتبہ یہ آیتیں پڑھی جائیں گی، یہ پڑھ کے آپ ہانڈی پہ دم کر دیں۔ اب آپ نے جس مریض کا اتارنا ہے جادو، یا جس مریض کی نظر آپ نے اتارنی ہے، آپ نے اس کو لال کپڑے پہ بیٹھال دیں۔ لال کپڑے پہ بٹھالنے کے بعد آپ نے ماش مریض سے اپنے اوپر سے اتار لیں، اور اتارنے کے بعد ایک دفعہ اپنے پورے بدن سے مل لیں۔ ملنے کے بعد
جو ماش ہے وہ ہانڈی میں ڈال دیں اور تیل اتار کے ہانڈی میں ڈال دیں. اچھا اس کے بعد مریض کے بال سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار پڑھ کے تھوڑے سے کاٹ کے ہانڈی میں ڈال دیں. اور جو ناخون ہے نا یہ ناخون سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کاٹ کے اس کو ہانڈی میں ڈال دیں. اس کے بعد اس کی استعمال کی ہوئی کوئی چیز، کوئی بنیان ہو گئی، کوئی ایسی شرٹ ہو گئی، اس کو کوئی ٹکڑا کاٹ کے اس کے پورے بدن سے مل کر اس کو ہانڈی میں ڈال دیں. صحیح. اور جس کمرے کے اندر، جس گھر کے اندر وہ رہتا ہے، وہ کمرے کی جھاڑو لگائے، وہ مٹی اٹھا کے ہانڈی میں ڈال دیں. طاہر بھائی اس کے بعد ڈھکن بند کر کے آٹا لگا کے پورا اس کو پیک کر دیں. اس کے بعد اس کو 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے اس کو چولہے پہ جلا دیں. اس کے بعد جب 1.5 سے 2 گھنٹے گزر جائیں، میکسیمم 2 گھنٹے اور کم از کم 1.5 گھنٹہ، اور بہت زیادہ تیز آنچ میں نہیں کرنا، بالکل درمیانی آنچ میں آپ نے رکھنا ہے. اس کے بعد جہاں سے وہ دھواں نکلے گا آپ نے وہاں آٹا لگا دینا ہے. اچھا اس میں نا بہت گندی بدبو آئے گی. کبھی ایسی بو آتی ہے جیسے سڑے ہوئے گوشت کی ہوتی ہے، کبھی ایسی بو آتی ہے سڑی ہوئی مچھلی کی ہوتی ہے، کبھی ایسی بو آتی ہے جیسے ٹوائلٹ میں سے ہوتی ہے. اور جس کے اوپر گندی نظر ہوتی ہے نا اس کے اوپر ایسی بو آتی ہے جیسے انڈے سڑنے کی ہوتی ہے. صحیح. اس کے بعد پھر وہ شخص ہانڈی کو چولہے سے اتارے، اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر لے، اس کو کھولے نہ، اور پھر اسی لال کپڑے میں جس مریض کو بٹھالا ہوا تھا اسی لال کپڑے میں لپیٹ کے اس کو گران لگا کے اس کو سمندر میں لے جا کر پھینک دیں. اب سمندر نہ ہو تو نہر میں پھینک دیں، نہر نہ ہو تو دریا میں ڈال دیں، اور اگر دریا بھی نہ ہو تو اس کو پھر کسی جنگل میں کسی ویرانے پہ اس کو مٹی میں دبا دیں. آپ دیکھیں یہ اتار ہانڈی والا ایک دن میں آپ خود بھی کر سکتے ہیں. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اس کی. ان لوگوں کو اجازت ہے جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، اور جو نئے لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے اس کی اجازت لے لیں. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم اپنی ٹرانسمیشن کے بالکل اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک خوبصورت موضوع آپ نے دیا نظر بد کے حوالے سے، اور یقیناً ہمارے ناظرین نے نظر بد پر اتنی جامع گفتگو کبھی بھی نہیں سنی ہوگی، اور اتنے اچھے طریقے بھی لوگوں نے نہیں سنے ہوں گے، اور اتنے آسان طریقے کہ جو آپ اپنے گھروں پر خود اپلائی کر سکتے ہیں. اب ایک کمال کا موضوع جو چند دن پہلے آپ کی ویڈیو کے ذریعے ہمارے ناظرین نے دیکھا، ویورز نے دیکھا، کہ آپ نے ایک ٹاپک دیا ہے چیریٹی ود ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی. تو وہ کیا مقصد ہے چیریٹی کرنے کا؟ چیریٹی کرنے والے تو پہلے بھی بہت سارے لوگ ہیں. آپ کے اس میں کیا مقاصد ہیں؟ کون سے ایسے شعبے ہیں جن پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں جس پر پہلے کام نہیں ہوا؟ دیکھیں ہمارا مقصد چیریٹی کا وہ یہ ہے کہ ہم کسی کی مدد تو کریں لیکن اس کو سائل نہ بنائیں. صحیح. آئی نا بس سمجھ میں. اب اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ چیریٹی کرتے ہیں، کسی کے پیسے دے کر اس کو مدد کر دیتے ہیں، یا کسی کو کچھ بھی دے کر اس کی مدد کر دی جاتی ہے. لیکن ہمارا جو اصل مقصد ہے نا وہ چیریٹی کا وہ یہ ہے کہ ان کے لیے ان کے روزی رزق کے ذریعے بنانا. واہ، بہت خوب. ہم نے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ تم ہم سے مانگو یا ہم تمہیں دیں گے. صحیح. تم ہم سے مانگو یا ہم تمہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے. ہم ایسے وسائل لوگوں کے لیے بنائیں گے کہ جس کے ان کا ایک روزگار کا ایک ذریعہ شروع ہوگا. یقیناً جب ہم کسی ایک ایسے خاندان کو کھڑا کریں گے اور جب وہ اسٹیبلش ہوگا پھر وہ اپنے ساتھ 10 خاندان کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. بہت خوب. یعنی یہ چراغ سے چراغ جلے گا. یہ چراغ سے چراغ جلے گا. بہت خوب. آئی نا بس سمجھ. ایک تو ہوتا ہے لوگوں کے اندر تقسیم کر دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایسے وسائل تقسیم کر دینا کہ جس کے ذریعے ان کے روزی رزق کے مسائل کم ہو اور ان کے وسائل زیادہ ہو جائیں. بہت خوب. ارننگ ان کی ہو جائے. ہم نے کسی کو محتاج نہیں کرنا. بہت خوب. اب جیسے وقت چل رہا ہے طاہر بھائی، جیسے حالات چل رہے ہیں، جیسے جس موڑ سے ہم گزر رہے ہیں، آپ یقین کریں غریب طبقے کی تو خیر نہ ہی آپ پوچھیں، جو مڈل کلاس طبقہ ہے نا وہ بھی سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. اب جب ہم نے چیریٹی آف رمضان کی اناؤنسمنٹ کی تھی، آپ یقین کریں میرے پاس تقریباً 200 گھروں کی انٹریاں ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اور ایسے لوگوں کی انٹریاں ہوئی ہیں میرے پاس جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری عزت نفس کو تھوڑا سا خیال رکھیے گا، ہمارے رشتہ داروں میں بھی اس کا خبر نہ ہو، پتہ نہ ہو. اللہ اکبر. یعنی کہ اب میں حیرت کرتا ہوں کہ میں ایک وہ حالات اور وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ
اپنی عزت کے مارے نا کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کہ کئی جگہ پہ کسی کو کھڑا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو ہم نے اس کی ترتیب یہ باندھی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں کے ہمارے پاس کانٹیکٹ جمع ہوئے، اور آپ لوگ سنیں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی مستحقین ہے اور اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمارا آفیشیلی نمبر باقاعدہ طور پہ ہمارے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، آپ اس نمبر پہ باقاعدہ اپنی انٹری کرا دیں. اور آپ کہیں بھی رہتے ہوں، آپ کو پہنچانا ڈاکٹر صاحب کا کام ہے. اللہ اگر مجھے خود چل کر جانا پڑا نا تو میں خود چل کر آپ کے گھر آؤں گا دینے کے لیے آپ کو، انشاءاللہ. اور اس کی خبر میرے بائیں ہاتھ والے کو بھی نہیں ہوگی جو میرے ساتھ برابر میں کھڑا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ یہی وہ نیکیاں ہیں کہ جو انسان کو آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جاتی ہیں. کیا کہنے. اور جس طریقے سے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی، اور ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین اس ویڈیو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اور آپ کے پاس جتنے اکاؤنٹ نمبر اور مختلف جو پیسے بھیجنے کے، مدد کے لیے، تعاون کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ پیسے بھیجنا چاہتے ہیں وہ سارے مقاصد آپ اپنے بتائیں ہمارے آفیشیل نمبر پر، اور باقاعدہ اس کی سلپ بھی لیں. اور میں یقیناً ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے اندر ایک جذبہ ہے، اور وہ جذبہ ہے خدمت خلق کا. اور وہ جذبہ جو ہے وہ کیسے آیا، کہ وہ سارے کا سارا جذبہ جو ہے وہ پیچھے جو فیض ہے، وہ فیض ہمارے مرشد کریم ہمارے میاں حضور کا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرشد کریم میاں حضور کو عمر دراز عطا فرمائے، صحت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا ٹائم دیا، اور انشاءاللہ عز و جل آگے بھی یہ ٹرانسمیشن چلتی رہے گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو احباب ہم آپ کے لیے نئے سے نئے موضوعات لاتے رہیں گے. آج کی اس ٹرانسمیشن میں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کو اور اپنے میزبان طاہر ندیم قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.